تو حضرت
بستیاں، باغات اور بڑی رنگینیاں اور بڑے آرام اور آسائشیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ جہنم کی طرف جاتا ہے راستہ، اور جو جنت کی طرف جاتا ہے وہ خاردار راستوں سے گزر کر پھر بندہ جنت میں جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ تقوی کا جو معنی سمجھا، اس پر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، آپ نے صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ خارستان ہے۔ کیا ہے؟ خار کنڈے کو کہتے ہیں، کنڈوں کو، کانٹوں کو کہتے ہیں، کانٹے جو، یہ خارستان ہے۔ دنیا کے اندر خار کیا ہے؟ تمام قسم کی جو برائیاں ہیں اور جو گناہ ہیں، یہ سارے کانٹے ہیں، اور ہم نے یہاں سے اپنے جسم کو بھی بچانا ہے اور کپڑوں کو بھی بچانا ہے، اپنے شریعت کو، ظاہر کو بھی بچانا ہے اور باطن کو بھی بچانا ہے۔ دنیا میں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرنا ہے اور سمٹ کر گزرنا ہے۔ کیا ہے؟ سمٹ کر گزرنا ہے، اس دنیا سے سمٹ کر گزرنا ہے۔ اگر تو سمٹ کر گزرے اور اپنا دامن بچا لیا، اپنے ایمان کا دامن برائیوں اور گناہوں کے کانٹوں سے بچا لیا، تو اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت کون سی؟ جنت، اس کے مستحق۔ اور پھر اس دنیا میں جب بندہ مومن زندگی گزارتا ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ قید خانے میں کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو آزادی نہیں ہوتی، نمبر دو، وہاں کے جو قاعدے قانون ہوتے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے، پابندی سے۔ تو یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم یہاں پر عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں آئے، قید بھگتنے کے لیے آئے، سزا بھگتنے کے لیے آئے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار لی تو پھر ہماری یہ سزا معاف ہو جائے گی۔ دوبارہ اللہ رب العالمین ہمارا گھر، جو اصلی گھر ہے جہاں سے ہم نکالے گئے ہیں، دوبارہ وہ عطا فرما دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جنت سے نکل کر آئے ہوئے ہیں، اور جنت سے نکل کر آنے میں اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا میں بھیجا، یہ سزا دینے کے لیے، یہ پکنک پر نہیں آئے ہوئے، موج مستی کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ اب یہاں پر اگر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار لی تو جنت دوبارہ ہمیں مل جائے گی، بحال ہو جائے گی، اور وہاں پر آرام ہے۔ اگر نافرمانیاں کی تو پھر سزا بڑھ جائے گی اور جہنم میں جائے گی۔ اس لیے تقوی اختیار کرے کہ اللہ رب العالمین سے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ رب العالمین اس کو ڈبل جنت عطا فرمائے گا، دو جنتیں ہیں۔ یہ واقعہ ایک چھوٹا سا بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں ایک نوجوان شخص، بہت خوبصورت اور بہت نوجوان اور خوش بختی، بہت متقی پرہیزگار آدمی تھا، نوجوان شخص تھا، ہمارا تھا۔ اس پر کوئی عورت فدا ہو گئی، عاشق ہو گئی، فرفتہ ہو گئی، جو بھی لفظ ہے سارے سب کو ہی پتہ ہے۔
کوئی بھی بچہ نہیں ہے. اس عورت نے بہت مائل کیا اس نوجوان کو، بہت مائل کیا اپنی طرف بلایا. تو مجھے لگا سمجھ نہیں آئے گا مائل کیا ہوا، میڈ ہی نہ سمجھ بیٹھا. تو ایک دن وہ بندہ، وہ لڑکا، وہ نوجوان مائل ہو گیا. وہ عورت اس کو ساتھ لے کر چلی گئی. جب جہاں خلوت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس کی جو تقویٰ والی آنکھ تھی وہ کھول دی. اس کو ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا. جب خوف آیا تو بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اسی حالت میں وہ لڑکا فوت ہوا. گناہ نہیں کیا، ارادہ ہو گیا تھا لیکن کیا نہیں، اللہ سے ڈر گیا. جب یہ حالت ہوئی تو فوت ہو گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ اس لڑکے کی قبر پر گئے اور مغفرت کی دعا پڑھی، مغفرت کی دعا کی. اور وہاں پر کھڑے ہو کر یہ حوالہ موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، کہ اے نوجوان جو اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے ڈبل جنت. ہم تو ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے طفیل، تقویٰ اور طہارت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اللہ سے ڈر جائیں، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کے حساب و کتاب سے ڈر جائیں. اگر نہ ڈرے